Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will take start of unit number 1 of English subject of grade 10. And the name of this unit is Simplicity and Humility of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 1 शुरू करेंगे और इस यूनिट का नाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और आजिज़ी. सिंप्लिसिटी सादगी, ह्यूमिलिटी आजिज़ी. इस यूनिट में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ज़िंदगी के उन पहलुओं पे रोशनी डालेंगे, उन्हें पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी. Before starting this lesson, just look at the word map which is about the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Look at this map. Here you can see some words which are the main traits, main qualities of the character of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. प्यारे बच्चों, इस सबक को पढ़ने से पहले कुछ उन नुमायाँ खुसूसियात और ख़ूबियों के बारे में जान लेते हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का हिस्सा थी. Here you can see the name of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and there are some words which show the qualities of his personality. Honest, ईमानदार, courageous, बहादुर, loyal, वफादार, patient, साबिर, सब्र करने वाला, just, इंसाफ करने वाला, इंसाफ पसंद, truthful, सच्चा, trustworthy, काबिल एतमाद, काबिल एतबार, ऐसा बंदा जिस पे एतबार किया जा सके. फॉरगिविंग, माफ़ करने वाला. टॉलरेंट, रवादारी वाला. प्यारे बच्चों, ये तमाम वो अल्फाज हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और उनकी शख्सियत का इहाता करते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam personality. Humility, आजिज़ी, simplicity, सादगी, ingrained, मुस्तकिल, traits, खूबियाँ, खुसूसियात, औसाफ, personality, शख्सियत. Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's personality. आजिज़ी और सादगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के नुमायाँ औसाफ थे, नुमायाँ खुसूसियात थी. He Sallallahu Alaihi Wasallam never made people feel small. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी लोगों को एहसास कमतरी का एहसास नहीं होने दिया. अनवांटेड, हकारत का, अनचाहे होने का एहसास नहीं होने दिया. और एम्बैरेस्ड या उन्हें शर्मिंदगी का एहसास नहीं होने दिया. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी को कमतरी, हकारत और शर्मिंदगी का एहसास नहीं होने दिया. He Sallallahu Alaihi Wasallam urged his followers to live decently and kindly. Urged, ताकीद करना, ज़ोर देना. Followers, पैरोकारों को. Decently, शाइस्तगी से.
kindly مہربانی سے. He صلی اللہ علیہ وسلم urged his followers to live decently and kindly. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو تاکید کی، بار بار تاکید کرتے تھے کہ وہ شائستگی اور مہربانی کے ساتھ رہیں. He صلی اللہ علیہ وسلم would sit wherever there was a place available in an assembly. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، بیٹھ جاتے جہاں کہیں بھی انہیں مجلس میں بیٹھنے کی جگہ ملتی. اسمبلی مجلس، اویلیبل میسر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس میں جہاں بھی بیٹھنے کی جگہ ملتی تو وہ بیٹھ جاتے. And never sought a prominent or elevated place. Sought تلاش کی. Prominent نمایاں، elevated اعلیٰ یا بلند، place جگہ. انہوں نے کبھی بھی نمایاں اور اعلیٰ جگہ کی تلاش نہیں کی، اس کی خواہش نہیں کی. He صلی اللہ علیہ وسلم never wore anything. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں پہنی that could distinguish him from his companions. Distinguish نمایاں کرنا یا ممتاز کرنا. Companion ساتھیوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی جو انہیں ان کے ساتھیوں سے نمایاں، ممتاز یا الگ دکھائے. He صلی اللہ علیہ وسلم would meet the affluent. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے امیروں سے and impoverished اور غریبوں سے alike ایک ہی طرح سے، یکساں طریقے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امیروں اور غریبوں سے یکساں طور پہ پیش آتے تھے. And never made distinction. اور انہوں نے کبھی بھی فرق نہیں کیا on the basis of caste. ذات کی بنیاد پہ، creed عقیدے کی بنیاد پہ and color اور رنگ کی بنیاد پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ امیروں اور غریبوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے اور انہوں نے کبھی بھی ذات، عقیدے اور رنگ کی بنیاد پہ امتیازی سلوک نہیں کیا. People who did not know him. وہ لوگ جو انہیں نہیں جانتے تھے could not tell him apart. وہ انہیں الگ سے نہیں پہچان سکتے تھے، نہیں بتا سکتے تھے، انہیں جدا نہیں کر سکتے تھے from the rest of his comrades. ان کے باقی ساتھیوں سے. rest باقی، comrades ساتھیوں سے. اور وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے تھے وہ انہیں ان کے ساتھیوں سے جدا نہیں کر سکتے تھے. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جو بندہ بااختیار ہوتا ہے یا اس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے تو اس کے رہن سہن اور اس کی بات چیت سے اس کا فرق واضح محسوس ہوتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادہ اور ہمبل اور عاجز تھے کہ دیکھنے میں وہ عام لوگوں جیسے ہی دکھتے تھے. ان کے رہن سہن، لباس یا ان کے عادات و اطوار، بیہیویئر، رویے اور رد عمل، طرز عمل کسی بھی چیز سے برتری ظاہر نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اپنے عمل سے یا اپنے لباس اور پہناوے سے کبھی بھی خود کو دوسروں سے برتر نہیں بنایا اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی کے درمیان امتیازی سلوک کیا، بلکہ جو خصوصیات ہم نے اوپر پڑھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی شخصیت ان تمام تر خصوصیات کا مجموعہ تھی اور آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن ہے. رہنمائی کے لیے، ہماری رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک مشعل راہ ہے. ان کی تعلیمات اور ان کی طرز زندگی پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی و آخرت
संवार सकते हैं।